اشتیاق صاحب اس کمرے میں پہنچے۔ کمرہ دیکھنے کے بعد وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف جھلکنے لگی۔ منظور صاحب کے پوچھنے پر ٹال دیا۔ پھر انہوں نے اس کمرے کی کچھ تصاویر لیں۔ پھر ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ملاقات کی بات کر کے وہاں سے جانے لگا تو اشتیاق نے حماد کی طرف دیکھ کر اسے بلایا اور بولا، بیٹا ویسے تو میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا، پر میں آپ کے والد صاحب کو بتانا نہیں چاہتا۔ آپ کی پھوپھی زاد مہروش بی بی کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ شاید اب جن ہاتھوں میں ہوگی وہاں سے دور دور تک ہماری پہنچ نہیں ہو پائے گی۔ حماد نے پریشانی سے اشتیاق کی طرف دیکھا۔ اشتیاق صاحب بولے، یہ سب کچھ پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، اور ایسی پلاننگز میں عام طور پر پس منظر میں بہت مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ خیر، پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ مہرو منہ پھلائے بیٹھی تھی جب اس کے کانوں سے شہریار کی آواز ٹکرائی، I'm home sweetheart, what's up؟ اور سناؤ، کیسا رہا دن؟ مہرو نے شہریار کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شہریار بولا، میں کھانا نکال رہا ہوں، آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مہرو اسے ناراضگی دکھا تو رہی تھی، پر اسے اندر ہی اندر ایک انجانا سا ڈر بھی تھا۔ چند لمحوں بعد شہریار نے دو تالیوں کی آواز سے مہرو کو متوجہ کرتے ہوئے کھانے کی میز پر بلایا۔ مہرو نے ہمت کر کے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نہیں کھانا۔ شہریار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ مہرو نے نظریں اٹھا کر شہریار کو دیکھا اور بولی، میرے ہاتھ دکھ رہے ہیں، میں نہیں کھا سکتی، آپ نے بہت زور سے باندھے تھے رات کو۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ شہریار لہجے میں تھوڑی نرمی لاتے ہوئے بولا، چلو میں کھلاتا ہوں۔ مہرو بولی، آپ کیوں اس طرح سے پیش آتے ہیں میرے ساتھ؟ میں نے دل و جان سے آپ کو قبول کیا ہے، اپنے سارے رشتے چاہے وہ جیسے بھی تھے ان کے خلاف جا کر ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آئی ہوں میں آپ کے ساتھ۔ مطلب شہریار اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ آؤ کھانا کھا لو۔ یہ کہہ کر وہ کھانے کی میز پر جا بیٹھا۔ اور مہرو کی جانب دیکھنے لگا۔ مہرو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ شہریار نے کھانا اس کے سامنے کیا اور کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ مہرو نے کھانے کی طرف دیکھا اور بولی، آپ مجھ سے پیار سے بھی تو پیش آ سکتے ہیں نا؟ شہریار نے دہرایا، میں نے بولا نا میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، کچھ اور بات کرو۔ پھر شہریار نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جن پر واقعی رگڑیں تھیں۔ مہرو موضوع بدلتے ہوئے بولی، آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ شہریار نے سرسری سے جواب دیا، مجھے پہلے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک ریسرچ سینٹر میں جاب ہے۔ وہ پھر سے بولی، ہم آپ کی فیملی سے کب ملیں گے؟ شہریار بولا، ابھی نہیں، اور یہ مت پوچھنا کہ کب اور کیوں۔ مہرو نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ آپ مجھے ایک موبائل لے دیں۔ شہریار نے اس کو گھورا اور بولا، کیوں؟ مہرو وضاحت دیتے ہوئے بولی، اگر مجھے آپ سے رابطہ کرنا پڑ جائے تو؟ شہریار دوبارہ کھانا کھاتے ہوئے بولا، کس لیے؟